چیزیں ہیں جس سے اللہ کی محبت بڑھ سکتی ہے. بڑی ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ذرا پہلے اپنا بھی تعارف کروا دیں نا تھوڑا سا, کہ ڈاکٹر صاحب اتنے قابل آدمی ہیں کہ میں ان کا تعارف بھی نہیں کروا سکتا, اس کے لیے بھی قابلیت کا ایک معیار ہونا چاہیے, تو یہ اپنا خود تعارف کروائیں گے. جی آپ لوگ مجھے جانتے ہیں, میرا نام ہے ذیشان عثمانی. میرے پاس 6 ماسٹرز ہیں, ایک پی ایچ ڈی ہے سب کمپیوٹر سائنس میں. پڑھنے کے علاوہ زندگی میں زیادہ کچھ کیا نہیں ہے. میرے بیڈ روم میں کوئی 26,000 کتابیں میں نے ساری پڑھی ہوئی ہیں. 123 ملکوں کا سفر ہے, 21 ملکوں میں نے کام کیا ہوا ہے, 10-11 ملکوں کی ریزیڈنسی ہے. تو میں خانہ بدوش آدمی ہوں, ڈیجیٹل مزدور کہہ لیں آپ. تو دنیا بھر میں گھومتا رہتا ہوں, جہاں کام ملتا ہے تو وہاں پہ کام کرتا رہتا ہوں. تو یہ مختصر سا تعارف ہے. 40 سے اوپر کتابیں لکھی ہیں. میرا ناول جستجو کا سفر, وقفہ پریشانی کے نام سے, اور باقی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں ڈیٹا سائنس پر, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر, بلاک چین پر, کرپٹو کرنسی کے اوپر. ابھی میری بک انشاءاللہ اگلے مہینے آ رہی ہے میٹاورس کے اوپر. اس کے بعد پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر, اس کے بعد سسٹم ڈیزائن کے اوپر. تو بس میں لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہوں, اس کے علاوہ آتا نہیں ہے. شاعری مجھے پسند ہے, مجھے 6,000 سے اوپر اشعار یاد ہیں. میں نے بچپن میں شاہنامہ اسلام منہ زبانی یاد کی تھی. تو یہ چھوٹا سا تعارف ہے. ریگریٹ زندگی میں اس بات کا ہے کہ اللہ کا ذکر کر نہیں سکا, اور جتنا ٹائم لگانا تھا دین کے اوپر وہ لگا نہیں سکا. کل کسی نے مجھ سے پوچھا اگر آپ ڈیٹا سائنٹسٹ نہیں ہوتے تو کیا ہوتے, تو میں کہا میں مولوی ہوتا. اور اس بات کا بڑا شدید افسوس ہے کہ میں مولوی نہیں بن سکا. تو مفتی صاحب جیسے لوگ ہیں ان سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اور اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے چلاتے رہیں گے. مجھے ذرا دیں. ڈاکٹر صاحب 26,000 کتابیں ان کی لائبریری میں ہیں جو انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں. اول تو 26,000 کتابیں لائبریری میں رکھ لینا بہت کمال کی بات ہے, پڑھ لینا تو اور سے زیادہ کمال ہے. دوسری بات, ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہے سکھر سے, اور سکھر کے ایک پسماندہ علاقے سے ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ میں تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے آیا تھا, اور الحمدللہ موقع ملا ہے مجھے, اور سیکھتا رہوں گا انشاءاللہ. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کس قدر قابل لوگ موجود ہیں جو باہر جا کے اپنی قابلیت کے جوہر دکھاتے ہیں. پھر تو ڈاکٹر صاحب پاکستانیوں سے کافی نالاں بھی ہیں کہ یہاں قابلیت کی قدر نہیں ہے. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے کافی دکھڑے سنائے ہیں. تو یہ ایک بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ یہاں قابل لوگوں کو ترقی کرنے دی نہیں جاتی. کافی سارے واقعات ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سنائے ہیں. کرپٹو کرنسی کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب کا موقف بہت واضح ہے, کیونکہ کرپٹو کرنسی پر ڈاکٹر صاحب کا بہت زیادہ کام ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو ان لوگوں پر اعتراض ہوتا ہے جس کو ناجائز کہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی بہت مضبوط رائے ہے اس بارے میں, بہت کانفیڈنس کے ساتھ اس کو جائز سمجھتے ہیں کرپٹو کرنسی کو. تو میں ڈاکٹر صاحب کے کندھے پہ رکھ کے ہی بندوق چلاتے ہوئے آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں کہ جو جس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں وہی فیصلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ سود کے بارے میں علماء تو یہ بتائیں گے نا کہ سود حرام ہے, قمار جوا حرام ہے. تو باقی کسی چیز کے جو حقیقت ہے وہ ہے کیا, اس کے بارے میں تو ظاہر ہے اس فیلڈ کے ماہرین بتائیں گے کہ یہ کرپٹو کرنسی ہے کیا. تو میں کرپٹو کرنسی بھی سمجھنے کے لیے آیا تھا ڈاکٹر صاحب سے. تو کوئی پیغام دینا چاہیں ڈاکٹر صاحب آپ تو بڑی خوشی ہوگی ہمیں. یہ انٹرویو یوں سمجھیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, میں ان سے لے رہا ہوں, آپ یہ مجھ سے لے رہے ہیں. تو میں تو آیا تھا ڈاکٹر صاحب سے انٹرویو لینے کے لیے, تو انہوں نے الٹا مجھ سے شروع کر دیا, تو ہم نے مرج کر دیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ محبت کی تبلیغ ہے, جو ہم سے ملے وہ تمہارے ہوئے. تو یہ سارے کے سارے آپ کی طرف ہی آ رہے ہیں. اللہ کی طرف بندہ جائے تو بہت زیادہ اچھی بات ہے, بجائے اس کے کہ میرے جیسے نالائق لوگوں کو سنیں. یوتھ سے صرف یہی کہنا ہے کہ سر جھکا کے کام کریں اور ملک سے باہر جائیں, دنیا گھومیں. آپ باہر جاتے ہیں, دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں, تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کسی اور کا سچ بھی سچ ہو سکتا ہے. آپ کو دوسرا پرسپیکٹیو سننے کا موقع ملتا ہے, اور باہر جا کے آپ پیسہ کمائیں گے, اس سے ملک کی بڑی خدمت کر سکیں گے. مومن کے پاس ضرور پیسہ ہونا چاہیے, ہاتھ میں ہونا چاہیے, دل میں نہیں ہونا چاہیے. اب یقین جانیے دنیا کے 99% پرابلم پیسے سے سولو ہو جاتے ہیں. پیسہ ہیپینس بائی نہیں کر سکتا, لیکن پھر بھی روڈ کنارے دھوپ میں بیٹھ کے رونے سے بہت اچھا ہے کہ آپ اے سی چلتی ہوئی BMW گاڑی میں بیٹھ کے رو رہے ہوں, تاکہ کم سے کم نظر تو نہیں آ سکیں گے نا کسی کو. تو پیسہ کمائیں اور رچ کے کمائیں. دیکھیں جب بچہ کچھ چل رہا ہوتا ہے نا, اس کو کوئی بولتا ہے کہ کیا کر کے چل رہے ہو, تو بولتا ہے میرا باپ کا گھر ہے. تو یہ جو اللہ نے دنیا بنائی ہے نا, یہ ہمارے لیے بنائی ہے, مسلمانوں کے لیے. تو آپ بولا کریں میری رب کی دنیا ہے, پوری دنیا پہ گھوموں گا, پھروں گا, کھاؤں گا, عیش کروں گا. اگر آپ دنیا کے سارے کھانے نہیں کھائیں گے, سارے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے, تو جنت کو اپریشیٹ کیسے کریں گے؟ آپ اس کو کھا کے جائیں گے تو بولیں گے اللہ میں سارے محل دیکھ کر آئے ہوں, جنت تو چیز ہی کوئی اور ہے. کیا سبحان اللہ, اللہ تو نے کیا زبردست کام کیا ہے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. جب کافر جہنم میں بھگتے گا نا, پٹائی ہوگی اس کی, تو اس کو یہ بھی جنت نظر آ رہی ہوگی.
اور جب ہم جنت میں جائیں گے نا تو دنیا میں قید خانہ ہی نظر آ رہی ہوگی. اس کا مطلب کہیں سے بھی نہیں کہ دنیا کو آپ کافروں کے لیے چھوڑ دیں. آپ کا حق ہے ہر طریقے سے علم حاصل کریں, رزق حاصل کریں, پوری دنیا گھومیں. تو بس صرف یوتھ کے لیے چھوٹا سا پیغام ہے. اب مفتی صاحب کو دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو کنکلیوڈ کر سکیں. اچھا, یہ ڈسکرپشن پہ ڈاکٹر صاحب کے چینل کا لنک ہے, آپ اس کو سبسکرائب کریں, اور ڈاکٹر صاحب کے بہت مفید لیکچرز ہیں, وہ ان کے جو اپنا چینل ہے اس پہ لازمی سنیے آپ, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو. یوتھ کے لیے بہت کام ہے ڈاکٹر صاحب کا. جی بڑی مہربانی. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.